احمد اور آمنہ دونوں کراچی کے ایک مشہور سافٹ ویئر ہاؤس ڈیٹا وسٹا سولوشنز میں کام کرتے تھے۔ احمد سینئر نیٹ ورک انالسٹ تھا جبکہ آمنہ سائبر سیکیورٹی ٹیم میں نئی ہائر ہوئی تھی۔ دونوں اپنے ڈپارٹمنٹس میں بہت مشہور تھے کیونکہ ان کا کام ہمیشہ صاف اور ٹائم پر ہوتا تھا۔ ان کے درمیان پروفیشنل ریسپیکٹ تو بہت تھی مگر دوستی اتنی گہری نہیں، بس روزمرہ کی آفس بات۔ ایک صبح آفس میں عجیب سی ہلچل تھی۔ احمد جیسے ہی اندر آیا اس نے دیکھا کہ آئی ٹی فلور پر سب لوگ اسکرینز کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور مینیجر سر سجاد ایک کارنر میں کسی فون پر بار بار کہہ رہے ہیں، جی سر ہم چیک کر رہے ہیں، جی پتہ لگاتے ہیں کیوں اسیس نہیں مل رہی۔ احمد نے آمنہ کو دیکھا جو اپنے ورک اسٹیشن پر فائلز چیک کر رہی تھی مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف تھی۔ آمنہ ایوری تھنگ اوکے؟ احمد نے عام سی ٹون میں پوچھا۔ آمنہ نے جواب دیا، احمد کچھ عجیب سا ہوا ہے، پچھلی رات کسی نے ہمارا سرور کا ریسٹرکٹڈ سیکشن اسیس کیا ہے لیکن اسیس لاگ بہت ویئرڈ ہیں۔ کسی امپلائی کی کریڈینشیل سے لاگ ان ہوا مگر سسٹم بتا رہا ہے کہ مشینز فزیکلی آفس میں نہیں تھی۔ احمد نے حیرانگی سے دیکھا اور کہا یہ تو امپاسبل لگتا ہے، کسی نے وی پی این یا سپوف یوز کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن صرف سپوف نہیں، ڈیٹا پیکٹس کے پاتھ ٹریس بہت اب نارمل ہیں، جیسے کسی نے انٹینشنلی ٹریل ڈس آرڈر کی ہو۔ آمنہ نے جواب دیا۔ دونوں نے مل کر سسٹم اوپن کیا اور اسیس لاگز دوبارہ چیک کرنے لگے۔ احمد نے پاکٹ آئی ڈیز کو لائن بائی لائن دیکھا اور اس کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ آمنہ یہ کیا؟ یہ آئی پی روٹ تو کراچی یا پاکستان کا بھی نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی لاگز یہ دکھاتے ہیں کہ لاگ ان ہمارا آفس نیٹ ورک سے ہوا۔ یہی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آمنہ نے ہلکا سا سانس بھرتے ہوئے کہا، اور سب سے عجیب بات، جس فولڈر کا اسیس کیا گیا ہے وہ پروجیکٹ بلیک باکس ہے جس کی اسیس صرف 4 لوگوں کے پاس ہے اور ان 4 میں سے ایک میں ہوں۔ احمد نے گھبرا کر آمنہ کی طرف دیکھا۔ تم شور ہو کہ تمہارے کریڈینشیلز کہیں لیک نہیں ہوئے؟ آمنہ نے سر ہلا دیا۔ میں ڈبل ویریفیکیشن یوز کرتی ہوں، چابی، کارڈ، بائیو میٹرک اور سافٹ ویئر ٹوکن، کوئی بھی آسانی سے کریک نہیں کر سکتا۔ دونوں کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی بڑا مسئلہ ہونے والا ہے۔ آفس کے پروجیکٹ کانفیڈینشیل تھے لیکن بلیک باکس ایک ایسا R&D پروجیکٹ تھا جس کے بارے میں زیادہ ڈیٹا کسی کو نہیں معلوم، صرف یہ کمپنی اس پروجیکٹ پر گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ پھر ایک دم سے پورا آفس اندھیرے میں چلا گیا، لائٹس آف، سرور ڈاؤن، مانیٹر بلیک۔ کسی نے چیخ مار کر کہا، بیک اپ UPS بھی کام نہیں کر رہا۔ احمد ترنت سرور روم کی طرف بھاگا، آمنہ بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ کوریڈور میں ایمرجنسی لائٹس چل رہی تھی مگر وہ بھی فینٹ تھی، جیسے پاور کسی نے جان بوجھ کر سپریس کی ہو۔ جب دونوں سرور روم کے دروازے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اسیس پینل بلنک کر رہا ہے اور اسکرین پر ایک عجیب سی انکرپٹڈ میسج آ رہا ہے، اسیس ریووکڈ، سسٹم اوور رائڈ انیبلڈ۔ آمنہ نے حیران ہو کر کہا، یہ ہمارا پینل نہیں ہو سکتا، کسی نے فرم ویئر ٹیمپر کیا ہے۔ احمد نے دروازہ پش کیا۔ سرپرائزنگلی دروازہ اندر سے ان لاک تھا، جو عام طور پر کبھی نہیں ہوتا۔ جب وہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مین سرور ریکس کے نیچے کچھ وائرز کٹ ہوئی تھی، ایئر کولنگ سسٹم بھی بند تھا اور ایک کارنر میں ایک چھوٹا بلیک کلر کا ڈیوائس لگا ہوا تھا، جیسے کسی نے چپ یا سگنل جیمر انسٹال کیا ہے۔ احمد نے فوراً ڈیوائس کی طرف جا کر کہا، آمنہ یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ ملٹری گریڈ انکارڈر لگتا ہے، کسی نے یہ سب رات کو سیٹ کیا ہے۔ آمنہ نے کہا، ہم پر کوئی سائبر اٹیک نہیں ہوا، یہ تو کوئی فزیکل بریچ ہے۔ Someone actually entered the office۔ اس وقت فٹ اسٹیپ کی آواز آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سرور روم میں کوئی اور بھی موجود ہے؟ احمد نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ آمنہ نے اپنی سیفٹی ٹارچ ٹائٹلی پکڑی، فٹ اسٹیپ بڑھتی گئیں اور پھر ایک شیڈو ریکس کے بیچ سے گزری۔ دونوں نے اس ڈائریکشن میں ٹارچز فوکس کی مگر کوئی نہیں تھا۔ آمنہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ احمد، یہاں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ احمد نے ذرا سا آگے بڑھ کر کہا، جو بھی ہے یہ کوئی پروفیشنل ہے، ہمیں اسے روکنا ہوگا ورنہ کمپنی کا پورا ڈیٹا کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ فٹ اسٹیپس پھر سے سنے گئے، اس دفعہ ایگزٹ کی طرف۔ آمنہ نے چیخ کر کہا، سٹاپ، کون ہے وہاں؟ مگر جواب صرف ہیوی بریتھنگ کا آیا، پھر سائلنس، اور اچانک سرور روم کے گلاس ونڈو کے باہر سے کسی نے سڈنلی ریڈ لیزر پوائنٹ کیا، اینڈ دین اسموک بام اندر گر گیا۔ دونوں ہوش آواز کھو کر نیچے جھک گئے۔ روم دھند سے بھر گیا۔ جس وقت وہ دونوں اسٹرگل کر رہے تھے احمد کو بس ایک چیز سمجھ آئی، یہ کوئی سمپل آفس ایشو نہیں، کسی نے بلیک باکس پروجیکٹ کو سٹیل کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے اور ان کا سامنے ایک ٹرینڈ ہیکر نہیں بلکہ ان کے سامنے ایک پروفیشنل انفلٹریٹر ہے۔ احمد نے دوبارہ سرور لاگز اور فائلز کو بچانے کی کوشش کی مگر انہیں دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ آمنہ نے مانیٹر کی طرف اشارہ کیا، اسکرین بلینک تھی، سارے لاگز وائپ ہوئے تھے۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آمنہ نے کہا، کسی نے لائیو اوور رائڈ کیا ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں۔ آمنہ نے زمین پر گرا ہوا بلیک ڈیوائس اٹھا کر کہا، اس میں کوئی مائکرو ٹائمر بھی لگا ہوا ہے، اس کا مطلب
مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بہت پہلے سے پلان تھا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کچھ اینالائز کرتے ہیں، مینیجر سجاد اور سیکیورٹی ٹیم سرور روم میں دوڑ کر آ گئے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ پاور کیوں گئی؟ یہ دھواں کیسا ہے؟ سجاد نے ایک ساتھ سوال کی برسات کر دی۔ احمد نے کاملی جواب دیا، سر کسی نے سسٹم کے ساتھ فزیکلی ٹیمپرنگ کی ہے، یہ کوئی چھوٹا بریچ نہیں۔ سجاد نے سٹریس کے ساتھ سر پکڑ لیا، اور بلیک باکس کا اسیس رات کو ہوا، کیا کوئی ڈیٹا لیک ہوا ہے؟ آمنہ نے کمپیوٹر اسکرین کی طرف دیکھا، پورا اسیس لاگ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کتنا ڈیمیج ہوا ہے۔ سیکیورٹی ہیڈ نے غصے سے کہا، سی سی ٹی وی چیک کرتے ہیں، کسی کو اندر آتے ریکارڈ ہونا چاہیے۔ یہ سن کر احمد اور آمنہ دونوں ایک دم سے الرٹ ہو گئے۔ سی سی ٹی وی ہی ثابت کر سکتا ہے کہ رات کو آفس میں کون آیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے فوٹیج اوپن کی، سب لوگ ایک لمحے میں چپ ہو گئے۔ تمام رات کی فوٹیج مسنگ تھی، صرف ایک بلیک اسکرین۔ 12 AM to 4:47 AM تک کوئی ریکارڈنگ نہیں۔ سیکیورٹی ہیڈ بہت ٹینشن میں آ گیا۔ امپاسبل ہے، یو پی ایس پر سی سی ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، بیک اپ ہوتا ہے۔ اس نے بیک اپ ڈرائیو اوپن کی، بیک اپ بھی ایمٹی نکلا۔ احمد نے دھیمی لیکن شکی ٹون میں کہا، کسی کو ایگزیکٹ پتا تھا کہ سی سی ٹی وی کی بیک اپ ڈرائیو کہاں ہوتی ہے، کیسے اریز ہوتی ہے، اور کیسے لاگز ٹیمپر کرنے ہیں؟ آمنہ نے ہیڈ کو دیکھا، سر یہ کوئی کیجول ٹریس پاس نہیں، یہ کوئی پروفیشنل بریچ ہے، کوئی ایسا بندہ جو سسٹم کی اندر کی آرگنز جانتا ہے۔ سیکیورٹی ہیڈ نے غصے میں مٹھی بند کی، تم دونوں کہہ رہے ہو کہ ہماری ٹیم میں ہی کوئی انوالو ہو سکتا ہے؟ آمنہ نے سیدھا جواب دیا، پاسبلٹی تو ریجیکٹ نہیں کر سکتے نا۔ احمد واپس سرور روم گیا اور ریکس کے آس پاس انویسٹیگیشن کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ وائرز کٹنے کا طریقہ بہت پروفیشنل تھا، لیکن ایک چھوٹی سی مسٹیک دکھ گئی۔ فلور پر مائکرو میٹلسٹک پیس۔ آمنہ یہ دیکھو، یہ تو آر ایف آئی ڈی اسپریسر کا چھوٹا ٹکڑا لگتا ہے، آمنہ نے بول دیا۔ مطلب انٹرویڈر نے اپنا آئی ڈی ماسک کیا ہوا تھا، اور سب کہنے لگے ایگزیکٹلی، جو بندہ ایسی چیز یوز کر سکتا ہے وہ کوئی نارمل امپلائی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت احمد کے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا، یہ ان نون نمبر سے تھا۔ میسج صرف اتنا، سٹاپ ڈگنگ، بلیک باکس صرف پروجیکٹ نہیں، وارننگ ہے۔ احمد کا رنگ اڑ گیا۔ آمنہ نے میسج دیکھا اور سرسری سانس لی، کسی کو پتا ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں؟ احمد نے حیرانی سے پوچھا، لیکن کیسے؟ جس نے یہ بریچ کیا ہے وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، شاید آفس کے ڈیوائسز کمپرومائزڈ ہو گئے۔ احمد کو ایک دم سے ایک چیز یاد آئی، آمنہ تمہارا لیپ ٹاپ۔ آمنہ بھاگ کر اپنے ورک اسٹیشن پر گئی، لیپ ٹاپ اٹھایا اور فریز ہو گئی۔ اسکرین پر ایک ریڈ بلنکنگ وارننگ تھی، سسٹم لاک ڈیو ٹو ان یوزول ایکٹیویٹی، اور پھر لیپ ٹاپ نے خود سے ریسٹارٹ ہونا شروع کر دیا۔ بلیک اسکرین دکھائی دی، someone is inside your system, leave it۔ آمنہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کس لیول کا اٹیک ہے احمد؟ یہ کوئی ہیک نہیں، کوئی میسج دے رہا ہے، جیسے انٹروڈر ہمیں وارن کر رہا ہو۔ احمد نے لیپ ٹاپ دور رکھا، یہ صرف ڈیٹا تھیفٹ نہیں لگ رہا، یہ پرسنل ہو سکتا ہے۔ مینیجر سجاد نے دونوں کو کانفرنس روم میں بلایا۔ دیکھو احمد، آمنہ، میں آپ دونوں سے سچ چھپانا نہیں چاہتا۔ پروجیکٹ بلیک باکس ایک سینسیٹیو فائل سیٹ نہیں، یہ اصل میں ایک بائیو میٹرک سیکیورٹی اے آئی ماڈل ہے جو نیشنل لیول پر ڈی امپلائمنٹ کے لیے ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آمنہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اے آئی ماڈل کس چیز کا؟ فیشل آئیڈینٹی میپنگ، سجاد نے دھیمی آواز میں کہا۔ اگر اسے کوئی چرا لے تو نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ احمد نے چیئر سے اٹھ کر، سر اگر یہ اتنا سینسیٹیو پروجیکٹ ہے تو سیکیورٹی اتنی ویک کیوں؟ سجاد نے ٹھنڈی سانس بھری، سیکیورٹی ویک نہیں، کسی نے اندر سے اوور رائڈ کیا ہے، ہم نے کسی پر ٹرسٹ کیا، وہ شاید غلط تھا۔ آمنہ نے ایک لاجیکل سوال پوچھا، سر بلیک باکس تک ایکسس صرف 4 لوگوں کو تھا، می، احمد، آپ اور چیف انجینئر جلیل سر۔ ان کا بیہیویئر کیسا تھا آج؟ کیا وہ آفس میں ہیں؟ سجاد نے حیرانی سے کہا، جلیل تو صبح آفس نہیں آئے، فون آف ہے۔ احمد اور آمنہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ احمد نے کہا، سسپیشیس۔ سب خاموش ہو گئے۔ شام کے وقت آفس جلدی بند کر دیا گیا، پولیس کو انفارم نہیں کیا گیا، کمپنی امیج کو ڈیمیج کا ڈر تھا۔ مینیجر نے سب کو چھٹی دے دی، لیکن احمد اور آمنہ نے گھر نہیں جانا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ بریچ ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب دونوں پارکنگ لاٹ کی طرف گئے تو احمد نے دیکھا کہ جلیل سر کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ یہ تو عجیب ہے، اگر وہ آئے نہیں تو گاڑی کیسے یہاں ہے؟ آمنہ نے سائیڈ میرر سے کچھ دیکھا، گاڑی کے نیچے کوئی فورن آبجیکٹ لگا ہوا ہے۔ احمد نے بتایا، گاڑی کے نیچے ایک اسمال ٹریکر ٹائپ ڈیوائس لگی ہوئی ہے، یہ جی پی ایس جیمر ہے، اور اس پر ایک بلنکنگ لائٹ بھی ہے۔ آمنہ کی آواز ہلکی سی لرزتی ہوئی، کیا یہ کوئی بم ہو سکتا ہے؟ احمد نے ڈیوائس کو دھیان سے انسپیکٹ کیا، بم نہیں، یہ ایک سگنل ٹریکر ہے۔ ارے اس کا مطلب جلیل کو ٹریک کیا جا رہا ہے، یا پھر جلیل کسی کو ٹریک کر رہا ہے۔ اچانک ان دونوں کے پیچھے سے کسی نے کار ڈور بند کیا، آواز پورے پارکنگ لاٹ میں گونج اٹھی۔
احمد نے پلٹ کر دیکھا، ایک آدمی سفید ہوڈی اور کیپ میں جس کا چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا سیدھا ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اسمال ہینڈل ڈیوائس تھی جس میں ریڈ لائٹ بلنک کر رہی تھی۔ ایک سیکنڈ کی خاموشی، پھر اس آدمی نے بالکل دھیمی مشینیکل آواز میں کہا، "اسٹاپ فالوئنگ دا پیٹرنز۔ بلیک باکس واز ناٹ اسٹولن، بلیک باکس واز اویکنڈ"۔ اویکنڈ مطلب کیا؟ یہ کوئی اے آئی پروگرام ہے یا کوئی سسٹم؟ احمد نے ٹریکر ڈیوائس کو گاڑی کے نیچے سے نکالا۔ دیکھو آمنہ، اس ڈیوائس کا سگنل پیٹرن ان یوزول ہے۔ یہ صرف ٹریکنگ نہیں کرتا، یہ ٹرانسمٹ بھی کرتا ہے۔ ٹرانسمٹ کس چیز کا؟ احمد نے ڈیوائس کو ہلکی سی شیک دی۔ لگتا ہے لائف بائیو میٹرک سگنیچرز۔ آمنہ نے حیرانگی سے کہا، تو کوئی جلیل سر کے بائیو میٹرک ڈیٹا کو ٹریک کر رہا ہے؟ مطلب وہ لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ احمد نے کہا، یا پھر جلیل سر بھی انہی لوگوں کا پارٹ تھے، ہم بتا نہیں سکتے۔ آمنہ نے ڈیپ بریتھ لی اور کہا، "وی نیڈ ٹو فائنڈ ہم"۔ دونوں واپس آفس بلڈنگ کی طرف گئے جہاں سب لائٹس بند ہو چکی تھیں، صرف ٹاپ فلورز پر ایک ایمرجنسی لائٹ جل رہی تھی۔ احمد نے اندر جانے کا فیصلہ کیا جہاں کیمراز تو آف ہیں، اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو اندر سے ہی دیکھ رہا ہے۔ احمد نے ایلیویٹر کے بٹن پر ہاتھ رکھا، بٹن بلنک کیا اور پھر ایلیویٹر کھل گیا جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو۔ ایلیویٹر کے اندر ایک نوٹ پڑا ہوا تھا، لیول 7 ریسٹرکٹڈ لیب۔ آمنہ نے نوٹ اٹھایا۔ لیول 7 ہمیشہ لاکڈ رہتا تھا، وہاں صرف جلیل سر کی ایسیس تھی۔ احمد نے پوچھا، مطلب ہمیں یہاں پہ ہی جانا چاہیے؟ دونوں ایلیویٹر میں کھڑے ہو گئے، ڈورز بند ہوئے، ایلیویٹر اوپر کی طرف چل پڑا، 4th فلور، 5th فلور، 6th فلور۔ جب ایلیویٹر لیول 7 پر رکا تو ڈورز بہت دھیمی آواز سے اوپن ہوئے جیسے کوئی پرانا مشینزم ہو۔ سامنے ایک لمبی کولڈ کوریڈور تھی، لائٹس فلکر کر رہی تھی۔ دونوں دھیرے دھیرے اندر گئے۔ لیول 7 دا ریسٹرکٹڈ لیب۔ یہ فلور ہمیشہ سے سیلڈ ہوتا تھا، کسی امپلائی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی چلتا ہے۔ احمد اور آمنہ کو پہلی بار پتا چل رہا تھا کہ یہاں بہت سارے اسمال لیبز اور ڈیٹا پوڈز بنے ہوئے ہیں۔ والز پر ہر جگہ ایک سمبل چھپا ہوا، B7 بلیک باکس نیورل سسٹم ڈویژن۔ آمنہ نے حیران ہو کر کہا، بلیک باکس کوئی فائل یا سافٹ ویئر نہیں، یہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے۔ احمد نے ایک ڈور پر کارڈ سوائپ کرنے کی کوشش کی، ڈور کھل گیا مگر بنا کسی بیپ کے، جیسے سسٹم ان دونوں کو ریکگنائز کر رہا ہو۔ اندر ایک میسو ڈیجیٹل وال تھی جہاں ہنڈریڈز آف فیس میپس فلوٹنگ پیٹرنز کی طرح روٹیٹ ہو رہے تھے، جیسے کسی نے مشین کو 1000 چہروں سے فیڈ کیا ہو۔ آمنہ نے شوق سے کہا، یہ پورا پاکستان سٹیزن ڈیٹا بیس جیسے لگ رہا ہے۔ احمد نے اسکرین کے پاس جا کر دیکھا، ایکٹیو نیورل مانیٹرنگ، اسٹیٹس سرچنگ۔ آمنہ نے پوچھا حیرانگی سے، سرچنگ کس کو؟ اس وقت اسکرین پر ایک نام فلیش ہوا، ٹارگٹ جلیل احمد، اسٹیٹس ان نون۔ احمد اور آمنہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، یہ سسٹم جلیل سر کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ آمنہ نے کہا، اویکنڈ مطلب بلیک باکس خود سیکھ رہا ہے، خود ایڈینٹیفائی کر رہا ہے، خود کسی کو ٹریس کر رہا ہے۔ آمنہ نے اسکرین کے نیچے دیکھا اور فریز ہو گئی، مینوئل اوور رائڈ ایکٹیویٹڈ بائی یوزر A17۔ آمنہ نے حیرانگی سے پھر سے پوچھا، یوزر A17 کون ہے؟ احمد ترنت سمجھ گیا، کوئی امپلائی آئی ڈی ہے، لیکن A سیریز آئی ڈی صرف ایگزیکٹو لیول سٹاف کو ملتی ہے، مطلب کوئی سینئر پرسن انوالوڈ ہے۔ اچانک ایک اور اسکرین ایکٹیویٹ ہوئی، وارننگ اتھارٹائز پریزنس ڈیٹیکٹڈ آن لیول 7۔ آمنہ کا چہرہ سفید ہو گیا، کسی کو پتا چل گیا ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ ڈور کے باہر سے فٹ سٹیپس کی آواز آئی۔ احمد نے ٹارچز آف کی اور آمنہ کو سگنل دیا چپ رہنے کا۔